بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ صاحب نے لکھا ہے کہ سنا ہے کہ کچھ صاحبان ڈیوٹی ولی اللہ اپنے ملک کی پوسٹ پر موجود اعلیٰ شخصیات کے اندر کسی خاص امر کی انجام دہی کے لیے ہدایات انجیکٹ کر دیتے ہیں، جن کو وہ اعلیٰ شخصیات لاشعوری طور پر فالو کرتے ہوئے وہ کارنامہ سر انجام دیتی ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ خود انجوائے کرتی ہیں۔ کبھی یہ نہیں جان پاتی کہ اصل میں تو ان سے یہ کام کروایا گیا تھا۔ عذرائے کرم اس پر روشنی ڈالیے کہ دراصل یہ قصہ کیا ہے۔ اصل میں جس چیز کے بارے میں معلومات کم ہوں اس کے بارے میں اسی قسم کی کہانیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ سائنس ایک چیز کو تسلیم کرتی ہے، وہ ہے ٹیلی پیتھی، کہ ذہنی طور پر انسان ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتا ہے بغیر بولے۔ اور اس سلسلے میں انسان جتنا اسپرچولی پیور ہوتا ہے اور جتنا اسپرچولی وہ بلند ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے آسان ہوتا ہے ٹیلی پیتھی کے ذریعے کمیونیکیٹ کر لینا۔ ترقی یافتہ ممالک میں اسے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہیپنیٹزم ہے، اس کو علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسے ٹیلی پیتھی کو بھی یوز کرتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ کہیں اتفاقاً ایسا ہو گیا ہوگا کہ دو چار موقعوں پر ایسی چیز سامنے آئی ہوگی تو لوگ یہ سمجھے کہ آن پرپز وہ دوسرے انسان کے دماغ میں انجیکٹ کی جا رہی ہیں باتیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ زندگی میں ہوا ہوگا کہ آپ کے دل میں ایک بات آئی تو دوسرے شخص نے اس کو خود بخود ویسے ہی کر لیا جیسے آپ کے دل میں آیا تھا۔ سبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح چونکہ جو صاحب علم اولیاء اللہ کہلاتے ہیں وہ اسپرچولی خاصے ڈیولپڈ ہوتے ہیں، ان کی اگر کمیونیکیشن وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے ان نوئنگلی ہو گئی ہے تو لوگوں نے اس کو یہ رنگ دے دیا ہوگا کہ انجیکٹ کرتے ہیں۔ جو اولیاء اکرام ہیں وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے، بالکل ان چیزوں سے بڑی دور رہتے ہیں۔ تو یہ سب قصے کہانیاں ہیں، اور یہ یہاں انڈین سب کانٹیننٹ ہی میں یہ سب ہوتا رہا ہے۔ ان کا اگلا سوال میرے بارے میں ہے۔ ایک سوال تو میری سروس کے بارے میں تھا، اس کا کیا جواب دینا۔
دوسرا یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ کے لیے کام کرتے رہے. ریزائن کرنے کی کیا وجہ تھی؟ بہت سمپل. جو لوگ جن کی تعلیم ایک خاص ڈھب پر انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے اور ان کی ٹریننگ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہے، ان کا مزاج گورنمنٹ کی نوکری کا بنتا نہیں ہے. گورنمنٹ کی نوکری میں جبر بہت ہے، پابندیاں بہت ہیں، تو ایک طرح سے وہ ذہنی غلامی ہے. تو جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹرین ہوئے ہیں اور خاص طور پر ملٹی نیشنلز میں کام کرنے کے عادی ہو گئے یا ان کی شروع کی جاب ملٹی نیشنلز میں ہے، تو ان کی ایک اپنی ٹریننگ ہو جاتی ہے، جو ذہنی طور پہ آزاد ہوتے ہیں وہ لوگ اور اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہیں. گورنمنٹ میں یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، تو وہاں پر گھٹن کا ایک بڑا شدید احساس ہونے لگتا ہے. اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ گورنمنٹ میں زیادہ دیر ٹک نہیں پاتے، ریزائن کراتے ہیں. یہ سوال یہ ہے کہ سنا ہے آپ نے اپنے پاس آنے والے کچھ صاحبان کو حصول دست غیب کے لیے پڑھائی عطا کی ہے. کیا یہ بھی روحانیت کا کوئی مرحلہ ہے اور اس کا کوئی خاص کرائٹیریا ہے؟ یہ کلیتاً شیخ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جس کو چاہے دست غیب عطا کر دے. شیخ دست غیب عطا نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف رب ہے جو جسے چاہے عطا کر دے. شیخ تو یہ کر سکتا ہے کہ آپ سے یہ کہہ دے کہ صاحب آپ یہ پڑھ لیجئے، اس سے آپ کو دست غیب حاصل ہو جائے گا. لیکن دینا نہ دینا رب کی ثوابدید ہے، یہ رب تعالیٰ کا پریروگیٹو ہے. اس پر ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ یقینی طور پہ حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ جب کوئی چیز تقدیر میں نہیں ہے کسی کے، تو شیخ لاکھ کوشش کر لے وہ اسے مل نہیں سکتی. اس لیے کہ رب تو اپنی مرضی کا مالک خود ہے، نہ اس کو کوئی تجویز دے سکتا ہے، نہ اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے. وہ مالک ہے، جسے چاہے عطا کر دے. بعض کا گناہ گاروں کو بڑے مزے سے عطا کر دیتا ہے وہ. لیکن شیخ یہ ضرور کر دیتا ہے کہ پڑھنے کو دے دے گا کہ آپ یہ پڑھیے. اگر تقدیر میں نہیں ہے تو لوگ پڑھ ہی نہیں پاتے یا غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، ساری عمر لگے رہتے نہیں حاصل ہوتا. اور جن کو دست غیب حاصل ہو جائے ان پر پابندیاں بہت آ جاتی ہیں. یہاں میں نے 2-4 بار مختلف نشستوں میں یہ ذکر کیا تھا کہ دست غیب 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت ہی لمیٹڈ اماؤنٹ ملتی ہے، اور اس میں پابندی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں بچایا نہیں جائے گا، کچھ بھی خرچ کر دیا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ فراواں ہوتی ہے، اس میں دولت کی اویلیبلٹی ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ ذرا سی کسی نے کنجوسی کی اور گیا اس کے ہاتھ سے سب کچھ، تو اس کی پابندیاں بڑی ہیں. لیکن شیخ دے گا اسی کو جس کے بارے میں اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ
بہت ہی برے حالات میں ہے اور باوجود کوشش کی اس کا کچھ بن نہیں پا رہا، تو اس کو پڑھنے کو دے دے گا. باقی اس کی اپنی، جس کو اس نے پڑھنے کو دیا ہے اس کی اپنی کوشش ہے کہ وہ کہاں تک کوشش کر سکتا ہے. تو شیخ کا تو کام اتنا ہی ہے کہ وہ صرف گائیڈ کر دے، آپ کو راستہ دکھا دے. محنت آپ کی اپنی ہے. یہ پھر میرے ہی متعلق ہے تو اس کو کیا پڑھنا ہے. تو جواب اس کا دے دیتا ہوں کہ یہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ جاری نہیں رہا تھا سلسلہ، وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا تھا. یہ کوئی سوال میری اپنی ذات کے بارے میں ہی ہے. دوسرا جو سوال ہے کہ لیٹ 90s والا، یہ ضرورت سے زیادہ رقم ملتی رہی ہے مجھے. یہ ساری سوال میری ذات کے بارے میں لکھ دیے، میں ان کو اوائڈ ہی کرتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی اپنے مرشد صاحب سے پہلی بار ملاقات کس سن میں ہوئی تھی؟ غالباً 1978 کے شروع میں ہوئی ہے. اس سے اگلا سوال ان کا ہے کہ کیا آپ کے شیخ نے آپ کو اپنی زندگی میں ہی دعا کی اجازت دے دی تھی اور آپ نے ان کی زندگی میں دعا کے لیے بیٹھنا شروع کیا تھا؟ یہ اجازت دے دی تھی. اور ان کا اگلا اسی سوال کا حصہ ہے کہ ان کی زندگی میں دعا کرنا آپ کو خلاف ادب لگا یقینی طور پہ، لیکن ادب اور حکم کا جب مقام آ جائے تو حکم اولین حیثیت رکھتا ہے. ان کا اگلا سوال ہے کہ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ آپ کا پہلا آزمائشی پیریڈ 6 سال کا تھا اور اس کے بعد 2.5 سال کے ریفریشر کورس کا پیریڈ. سوال یہ ہے کہ کیا یہ آزمائشی دور ہر انسان کی روح کی لطافت و کثافت کے حساب سے ویری کرتا ہے؟ ضروری نہیں ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے. بعض اولیاء کرام اپنے پاس آنے والوں کو کھانے کی کوئی چیز دیتے ہیں، کیا وہ اس عطا کردہ شے کو کھانے سے کوئی خاص روحانی فوائد ہوتے ہیں یا کسی مسئلے کے حل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کبھی کبھار ہدایت فرماتے ہیں کہ جس کے لیے دعا کی گئی ہے اس کو یہ چیز کھلا دیں. یہ اصل میں بنیادی طور پر تو یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس آنے والے، حاضر ہونے والے لوگوں کو کچھ نہ کچھ عطا فرما دیتے تھے. وہ عام طور پہ اولیاء کرام اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ جو میرے پاس آیا ہے وہ خالی ہاتھ نہ جائے، اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے کہ یہ سنت ہے. سنت سمجھ کے کرتے ہیں اس کو. لیکن رب تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، بعض کا اس کے فوائد ملتے ہیں، لوگوں کو مل جاتے ہیں. لیکن اسینشلی وہ اصل میں اس سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس آنے والا خالی ہاتھ نہ جائے، کہ سنت ہے.
ان کا اگلا سوال بھی میرا خیال ہے اس کو کیا سوال ہے کہ اگر مرشد صاحب اپنے کسی مرید سے فرمائیں کہ اپنے آپ کو تولنا سیکھیں یا اپنے آپ کو تولیں تو اس سے کیا مراد ہے، اور مرید اپنے آپ کو کیسے تولے؟ یہ الفاظ کا کھیل ہے سارا. اس سے مراد یہ ہے کہ خود احتسابی کرتے رہنا چاہیے انسان کو، کہ اپنے اوپر نظر ضرور ڈالتا رہے کہ میں کیا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو خود احتسابی کا عمل ہے، یہ عمل بہت پے کرتا ہے انسان کو، کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، تو زیادہ بھٹکنے نہیں پاتا. لیکن اگر اپنی ذات پر نظر نہ رکھے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدمی کب راہ سے ہٹ گیا، کب بھٹک گیا. تو وہ تولنے کی سے مراد خود احتسابی ہے کہ اپنی ذات پر آدمی کو نظر ڈالتے رہنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کہیں غلط تو نہیں ہے. مرشد جو سخت ہیں، جس کو ہم ہارڈ ٹاسک ماسٹر کہتے ہیں، وہ چونکہ اپنے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہوا ہوتا ہے اور کرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ خود احتسابی میں جائیے، اپنا محاسبہ خود کرتے رہیے. ان کا ایک سوال ہے کہ ایک طویل عرصے تک کسی صاحب مزار سے روحانی وابستگی اور کھینچ محسوس ہوتی رہے اور پھر اچانک اس شدت میں کمی آ جائے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا مرید سے ان صاحب مزار کے حوالے سے کوئی غلطی سرزد ہوئی؟ ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ علم کا سفر، حصول علم کا سفر تو جاری رہتا ہے، وہ مسلسل جاری رہتا ہے. ایک جگہ سے اگر انسان کو بہت کشش محسوس ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کشش میں کمی آ جائے یا وہاں جانا بالکل ہی موقوف ہو جائے، تو اس میں ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں اس کا حصول علم کا سلسلہ پورا ہو گیا، اب کسی دوسری جگہ سے اس کو علم حاصل ہوگا تو پھر وہ ہٹایا جانے لگتا ہے وہاں سے. نے سوال کیا کہ عموماً مرید صاحب مزار کی خدمت میں اپنے مرشد صاحب کا سلام عرض کرے تو اسے ان صاحب مزار کی زیادہ توجہ اور شفقت نصیب ہوتی ہے، لیکن کیا کبھی اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ صاحب مزار کی خدمت میں مرشد صاحب کا سلام پیش کیا تو اس کے بعد ان کی طرف سے وہ کھینچ محسوس ہونا بند ہو گئی؟ یہ جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں بڑے وزادار لوگ ہوتے ہیں، ان میں وزاداری بہت ہے. تو جب آپ کسی کو جا کے اپنے مرشد صاحب کا سلام کہتے ہیں
وہ صاحب علم اپنی اس تعلق سے جو آپ کے مرشد صاحب کے ساتھ اس کا ہے اس کو ویلیو کرتے ہیں، اور وہ اپنے پاس آنے والے جنہوں نے وہ سلام پیش کیا یا حوالہ دیا ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں کہ وزاداری کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہو یہ جاتا ہے کہ چونکہ صاحب علم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ان کے پاس آنا مناسب نہیں ہے، آپ کو کسی دوسری جگہ جانا چاہیے، تو وہ پھر وارمتھ آپ کو نہیں ملے گی، یا وہ پھر کھل کر کہہ دیں گے کہ دیکھیے میرے پاس آپ تشریف لائیے، کیونکہ یہاں سے آپ کو نہیں کچھ ملے گا، آپ علم میں حصہ پائیں گے فلاں جگہ جا کے۔ تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی بھی سینئر ولی اللہ کسی بھی جونیئر ولی اللہ کی غلطی پر اسے سزا دے سکتا ہے یا اس کا علم سلب کر سکتا ہے، خواہ اس کا تعلق مختلف سلاسل سے کیوں نہ ہو، جیسے کہ بحری قزاقوں اور پیسنجر لائنر والے واقعے میں ہوا؟ اس میں اس سلسلے کا کوئی تعلق نہیں ہے، سینیورٹی بہرحال سینیورٹی ہے، تو جونیئر کو صرف علم کے ریفرنس سے سکھانے کے لیے سزا دے دے گا، ممکن ہے اس میں۔ یہ سوال آج سارے میری ہی بارے میں ہیں، لگتا ہے کہ یہ میری شامت آ جائی ہوئی ہے۔ یہ کہا کہ آپ نے 22 اپریل 2019 کو اسلام آباد والے لیکچر میں کہا تھا کہ جون 2019 میں آپ کو دعا کرتے ہوئے 35 سال ہو جائیں گے، گویا جون 1984 میں جب آپ کی عمر 40 برس کی تھی اور قبلہ بڑے شاہ صاحب حیات تھے، تو تب آپ دعا کے لیے بیٹھنا شروع ہو گئے تھے، تو اس وقت آپ دعا کے لیے کہاں تشریف رکھتے تھے؟ یہ صحیح ہے 1984 ہی میں مجھے اجازت ہوئی تھی۔ دعا کا سلسلہ کوئی ان دنوں شروع میں ایسا نہیں تھا جہاں کوئی شخص آ گیا اس نے دعا کے لیے کہا تو دعا کر دی، لیکن جب لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوئی تو پھر اسی جگہ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں یہاں پر دعا کا سلسلہ شروع ہوا تھا ریگولر، اور اس وقت شاہ صاحب حیات تھے۔ ان کا یہ سوال ہے کہ بیت المعمور کا ان کا یہ اس سے پہلے سوال ہے کہ انسان کی عمر کے 40ویں برس کی کیا اہمیت ہے؟ اصل میں
40 سال میں انسان پوری طرح میچور ہوتا ہے. اس لیے 40 کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اس عمر میں انسان ذہنی طور پر پوری طرح ڈیولپ ہو گیا ہوتا ہے اور پوری طرح میچور ہو گیا ہوتا ہے. ان کا سوال اگلا ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ جب آپ 40 برس کے تھے تو صاحب کشف، صاحب ولایت، صاحب امر اور صاحب دعا تھے، تو کیا ہر صاحب دعا صاحب کشف بھی ہوتا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ ہر صاحب دعا صاحب کشف بھی ہو. یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں ایک دوسرے سے. ان کا سوال بیت المعمور کا طواف فرشتے تو کرتے ہی ہیں، کیا کسی انسان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ میرے خیال میں کسی اور کو نہیں ہے. اگلا سوال بھی اسی سے متعلق ہے کہ کیا بلند پایا اولیاء اللہ جن کی پرواز سدرۃ المنتہا تک ہوتی ہے، روحانی طور پر انہیں بیت المعمور کا طواف کرنے کی اجازت ہے؟ میں نے ابھی اسی سلسلے میں عرض کیا تھا کہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. ان صاحب نے لکھا ہے کہ I can see that Shah Sahib is against wazifas as they can affect a person in a negative way. He suggests people to read Quran. I want to know, does reciting the Quran help in achieving one's dream and wishes? I didn't get this answer from his lectures. میں وظیفہ، وظائف یا ذکر اذکار کے اگینسٹ نہیں ہوں. میں اس سے ایگری نہیں کرتا جس نیت سے ہم ذکر اذکار اور وظائف کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں. آن دی کنٹرری، میرا کہنا یہ ہے کہ انسان کو ذکر اذکار، تسبیحات، وظائف ضرور کرنے چاہیے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اللہ کو پکارنے کا ذریعہ ہیں. لیکن جہاں میرا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے. تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ رب کو ضرور پکاریے، جس طریقے سے بھی پکارنا چاہتے ہیں آپ، وظائف سے، تسبیحات سے، ذکر اذکار سے ضرور پکاریے، لیکن نیت یہ نہ رکھیے کہ اس سے میری دنیاوی کام ہو جائے. نیت یہ رکھیے کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں کہ وہ پکارے جانے کا لائق ہے. پھر یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، ضرور کرنے چاہیے. قرآن پاک کی تلقین میں اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم رب سے ہم کلام ہوتے ہیں.
اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ون سائیڈڈ گفتگو اچھی یا رب سے ہم کلام ہونا اچھا؟ تو قرآن پاک کی اس لیے میں تلقین کرتا ہوں. آپ نے جس چیز سے میں منع کرتا ہوں وہی آپ نے اس میں فرمایا ہے کہ I want to know, does reciting the Quran help in achieving one's dreams and wishes? یہی ایک چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا رب بڑا مہربان ہے. تو میں اس کو صرف پکارے جاؤں، لک آفٹر وہ مجھے خود کرے گا، اس کے لیے مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ میں اللہ کو رب کہتا ہی اس نسبت سے ہوں کہ وہ پالنے والا ہے. تو جو ہے ہی پالنے والا، تو وہ میری ضروریات کو کیوں نہیں دیکھے گا؟ تو میں بلا وجہ میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں یہ نیت کر کے کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں. مجھے شرٹ کے بٹن بند کرنے ہیں تو ایک وظیفہ پڑھوں گا تو بٹن بند کرے ہوں گے. مجھے جا کے گاڑی میں بیٹھنا ہے تو پہلے میں ایک وظیفہ کروں گا کہ میں آسانی سے گاڑی تک پہنچ جاؤں. میں یہ کیوں نہ کروں کہ میں صرف اپنے رب کو پکاروں، اپنے رب کو یاد کروں، اور صرف اس نیت سے کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے، وہ عبادت کیے جانے کے لائق ہے. باقی وہ خود پالے گا اس لیے کہ وہ رب ہے. تو میری چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتا ہے وہ، کہ وہ میرا رب ہے. ضروریات تو میری رب نے پوری کرنی ہے، تو پھر میں بلا وجہ میں اپنی عبادت کو اس طرف لے جاؤں کہ میں غرض سے کرتا ہوں عبادت. میرا کہنا صرف یہ ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ انسان فیصلہ کر نہیں پاتا کہ میرے لیے فیصلہ کرنا ٹھیک ہے یا غلط، ذرا رہنمائی کر دیں. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جو فہم، عقل اور علم عطا فرمایا ہے، ہم اس سے کام لیں اور حسن تدبیر کے ساتھ کام کو کریں، ناکامی نہیں ہوگی. اور اگر ایک چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو تو اس کے لیے استخارہ موجود ہے، استخارہ کر لیجیے. استخارہ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو تعالیٰ کے حضور دعا کیجیے بڑے صدق دل سے کہ یا اللہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو میری رہنمائی کر دے کہ میں صحیح فیصلے پہ پہنچوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ صحیح ہوگا. انڈیا سے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ I need to know the fadail of last 2 ayat of Surah Tawbah and want to know that if I can read it as wazifa
If yes, please suggest the time and quantity. मेरे ख्याल में आप बजाय सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का वजीफा करने के अगर पांचों नमाज के बाद सूरह बकरा के तीसरे रुकू की आखिरी 3 आयत जरूर पढ़ लें। अफजल तो ये होगा कि पहले 3 रुकू हर नमाज के बाद पढ़ लें, जिसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके लिए दुश्वार है तो तीसरे रुकू की आखिरी 3 आयत ये हर नमाज के बाद अगर पढ़ लें, लेकिन ये आपको पढ़नी पड़ेंगी 101 बार। और ये तो पांचों नमाज की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मुमकिन ना हो तो फजर की नमाज के बाद जरूर पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला बेहतर अजर देने वाला है। ये आपका सवाल का जवाब देने में थोड़ा सा वक्त इसीलिए लगा कि मैं आपका दूसरा सवाल जो बहुत ज़ाती है वो पढ़ रहा था, तो उस सवाल को ही सामने रख के मैंने आपसे ये अर्ज किया कि आप सूरह बकरा के तीसरे रुकू की आखिरी 3 आयत ये कोशिश कीजिए हर नमाज, नहीं तो खास तौर पे फजर की नमाज के बाद जरूर पढ़ लीजिए और अल्लाह के हुजूर दुआ कीजिए कि परवरदिगार आपका वो काम कर दे जो आपने सवाल में लिखा है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बड़ी जल्दी आपका वो काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसको पढ़ दीजिएगा, जाती बात लिखी है इसमें। पढ़िए नहीं, इसको पढ़ दें। राह फक्र पर चलने वाला एक इंसान कुछ सफर तय कर लेने के बाद आगे नहीं बढ़ पाता या पीछे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए? इस पर अक्सर हमारे यहाँ बात होती है। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। हम ये समझते हैं कि कुर्बे इलाही या अल्लाह की दोस्ती हासिल करना या अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए इबादत काफी हैं, और इबादत में भी तस्बीहात। ये दुरुस्त नहीं है। यकीनन इबादत अहम है और इबादत जरूर की जानी चाहिए कि वह हकूकुल्लाह की अदायगी का जरिया है। लेकिन इसके साथ अगर अल्लाह ताला के दूसरे अहकामात को हम उस पर अमल नहीं करते, ये बिल्कुल ऐसा है कि एक मुलाजिम है, वो आपके कामों में से एक आध कोई काम तो बड़ी दिल जमई से कर देता है, लेकिन आपकी दूसरी तमाम बातों पर अमल नहीं करता, आपके तमाम दूसरी, तो आप क्या उससे खुश होंगे? क्या वो मुलाजिम आपको अजीज होगा? हकूकुल्लाह तो दीन का हमारे एक छोटा हिस्सा है। हकूकुल इबाद से मुतालिक जो अहकामात हैं वो बहुत वसी हैं। हम उनको पसे पुष्ट डाल देते हैं।
پھر آگے کیسے بڑھا جائے گا فقر کی راہ پر؟ وہاں تو انسان کو جس حد تک ممکن ہو سکے پوری کوشش کر کے اللہ کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے حکم پر عمل کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں، مجبوری ہو جاتی ہے، کہیں بھول ہو جاتی ہے، نادانستہ طور پر غلطی ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرماتا ہے، لیکن نظر انداز نہیں کر سکتے ہم احکامات کو. تو جب ہم اپنی زندگی کو پوری طرح نہیں ڈھالتے اللہ کے احکامات کے مطابق، تو پھر فقر کے راہ کا سفر ہمارا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، یا رک جاتا ہے، یا کھوٹا ہو جاتا ہے، اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ چیز عام ہے کہ ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو مارے مارے پھرتے ہیں کہ کہیں سے کسی طرح کوئی دعا کر دے کہ ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے. یا تکلیف میں آ گئے تو ہم ہر ایک سے اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے. تو اگر اس پر ہم غور کریں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ہم رب کا شکوہ نہیں بیان کر رہے ہیں؟ چھوٹی سی ایک بات ہے، یہ فقیر یہ کام نہیں کرتا کبھی. وہ بڑے صدق دل سے شکر ادا کرتا ہے. کتنی مصیبت میں ہوگا، کتنی مشکل میں ہوگا، آپ اس سے بات کیجیے، بڑے جذبے کے ساتھ کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بڑی مہربانی میرے اوپر. بڑے جذبے سے کہے گا. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ شاہ صاحب سے پوچھیں کہ کیسے مزاج ہیں سر، تو جیسے شکر ادا کریں گے شاہ صاحب کے، نہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن کہیں ان بٹوین دا لائنز ایک باریک سی آواز آ رہی ہوگی، کاہے کا دیا کیا ہے. تو وہ شکر ادا کرنا نہیں، فقیر تو بڑے جذبے سے شکر ادا کرتا ہے، جنرلی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے میرے اوپر. تو ایک چھوٹی سی یہ بات، معمولی سی ایک راہ فقر میں مسکرانا شکر گزاری ہے، اور رونا بے صبری کی نشانی ہے. تو ہم اسی کی کتنی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک، تو فقر کی راہ میں آگے کہاں جائیں گے ہم؟ فقر میں خواہشات کی غلامی کی بڑی سخت ممانعت ہے. تو ہم صبح سے شام تک خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لی کہ میں امیر ہو گیا. وہ تو امام ہیں فقر کے، تو وہاں یہ فرمان ہے کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لی کہ میں امیر ہو گیا.
ہم کیا کرتے ہیں؟ تو فقر کی راہ میں آگے کیسے چلیں گے؟ اس لیے رکاوٹ آ جاتی ہے ہمارے راستے میں کہ ہم خواہشات کی غلامی کرتے ہیں. اس کی نفی ہونی چاہیے. اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر ٹو دی لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل ہونا چاہیے انسانی ممکن حد تک، کیونکہ بحیثیت انسان بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم سے، اس کو اللہ معاف فرمانے والا ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ اگلی اتوار تک کے لیے بشرط زندگی اجازت. السلام علیکم.